اعتکاف میں کون کون سی باتیں کرنی چاہیے، راتیں آتی ہیں، مقصد اس کا میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا۔ آج اگرچہ دوسرا دن ہے، 22 رمضان ہے 1445، تو اعتکاف کے اندر کون کون سی باتیں کرنی چاہیے اور کیا طریقہ ہے ان کا، اور کون سی باتیں نہیں بھی کرنی چاہیے، احتیاط کیا کرنی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے بس اوقات گھر میں خواتین بیٹھتی ہیں تو وہ بس اوقات کسی بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے اعتکاف میں کچھ کیا تھا اور اس کے اوپر جن ہو گیا ہے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو کیا جن جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ان کے اوپر جن ہو جاتا ہے تو وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا تعلق اعتکاف سے نہیں ہے، لیکن ضرور اس کی کوئی احتیاطیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درنا مارنا، بیٹھ جانا، مرد کا مسجد میں آ کر بیٹھ جانا، اور خواتین کا گھر میں جو جائے نماز جو مسجد بنائی ہے، مسجد بیت جسے کہتے ہیں، جس کا بنانا سنت ہے، وہ بنائی ہے، اس کے اندر بیٹھ گئی تو یا اللہ بس میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو میری مغفرت فرما دے، میں مغفرت کیے کروائے بغیر یہاں سے نہیں اٹھوں گی یا نہیں اٹھوں گا۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اور ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا میں نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، میں نے شب قدر کو نہیں پایا، پھر فرمایا دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، شب قدر کو نہیں پایا، اب تیسرے 10 دن کا اعتکاف کیا تو میں نے شب قدر کو پایا۔ اور حضور علیہ السلام نے بتانا بھی چاہا وہ کس رات کو ہوتی ہے، لیکن کسی منشیات کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے آپ جب باہر تشریف لائے تو پھر آپ نے اس کی جو تخصیص تھی اس کو اٹھا لیا گیا، اور فرمایا کہ آپ ان 10 دنوں کے اندر 5 راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ تو اعتکاف بیٹھنے والے کا ایک بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ شب قدر کو پائے، تلاش کرے، یعنی خاص کر ان راتوں کے اندر جو طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں، ان 5 راتوں میں وہ جاگے، عبادت کرے۔ اب رہا یہ کہ کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، سب سے پہلی بات اعتکاف بیٹھنے والا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے رو رو کر اگر ہو سکے تو توبہ کرے، اور اگر توبہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے کہ اچھوں کی شکل بھی اچھی ہوتی ہے۔ توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ سارے گناہوں سے توبہ کرے اور رو رو کر توبہ کرے۔ اب اس کے بعد اس کو کیا کیا نیک اعمال کرنے ہیں، ہو سکے تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد وہ صلاۃ التوبہ پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھ کے ہی سوئے، اور ایسی عادت بنا لے کہ وہ روزانہ ہی ساری زندگی ایسا ہی بن جائے کہ روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھے۔ نمبر 2، اب اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ 5 نمازیں جو مسجد میں مرد بیٹھتے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ پہلی سب میں ادا کرنی چاہیے، سنت قبلیہ، بعد کے نوافل سب ادا کرنے چاہیے، اور جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ میں ابھی صبح و شام کے کچھ وظیفے بتانے لگا ہوں، لیکن اس کے لیے صبح و شام کی تعریف بھی آپ کو آتی ہو، اور عاد و وظائف کے اندر جو صبح و شام کی تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ کیا کرے کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج نکلنے تک اس کو صبح کہتے ہیں، اور عاد و وظائف کے اعتبار سے، اور زور کا وقت، سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ جو وقت ہے اس کو شام کہتے ہیں، اور عاد و وظائف کے لحاظ سے اس کو شام کہتے ہیں۔ تو صبح و شام جب بھی اوراد و وظائف کے اندر آئے گا تو یہ وقت آپ کو یاد رہے کہ اس ٹائم میں جو پڑھا وہ صبح و شام میں آئے گا۔ اب آپ نے جو ہے وہ یاد رکھیے، ایک حدیث پاک ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ لیکن نفس ہے بندہ، کاش کہ ایسا ہو کہ ہم قرآن پڑھنے سے سیراب ہی نہ ہو، ہمارا دل بھرے ہی نہیں، ہم بس پڑھیں ہی پڑھیں، پڑھیں ہی پڑھیں، پڑھیں ہی پڑھیں، ورنہ کم از کم 1 مرتبہ تو ختم قرآن کر ہی لیں اعتکاف کے اندر، زیادہ نہیں تو 1 مرتبہ ختم قرآن آپ کر ہی لیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر دل بھر جائے تو پھر کیا کریں کہ کچھ اور پڑھنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھیں۔ پہلے دن سے ہی اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ کاؤنٹر رکھیں اپنے پاس، تصویر رکھیں اپنے پاس، اور رجسٹر رکھیں، پین رکھیں، اس کو لکھتے رہیں روزانہ، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، پورا درود پاک پڑھیں، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سال ثواب کریں۔ اس کے علاوہ
یہ کہ کوشش کریں کہ اپنا جو وقت ہے وہ نیکیوں میں گزرے، اور اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ جو ہے وہ سنت کے مطابق کریں۔ درود پاک سے دل بھر گیا ہے تو اب کیا کریں؟ اب آپ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا، الحمدللہ پڑھیں۔ یہ الحمدللہ اس میں 8 لفظ ہیں، اور مفتی صاحب لکھتے ہیں جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، روزانہ صبح 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ تہجد میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضور 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، سحری کچھ پہلے کھا لیں آپ، اس کے بعد آپ بیٹھ کر یہ پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ اس کے بعد تہجد کا ٹائم، اچھا ہاں یہ بھی عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں تہجد کا ٹائم کیا ہے، تو تہجد کا ٹائم یہ ہے کہ آپ عشاء پڑھنے کے بعد اگر تھوڑی دیر بھی آپ سو گئے، یا جو اعتکاف کر رہی ہیں وہ سو گئیں، بھلے ٹیک لگا کے سو گئی، اونگ آ گئی، اب آپ کے تہجد کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ ساری رات بھلے تہجد پڑھیں، کوئی نہیں ہے، 2 نفل کم سے کم ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں دل جمی کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ثواب ہی ثواب ہوگا، انبار ہی انبار ہوگا۔ قیامت کے دن تہجد پابندی سے پڑھنے والے کو بے حساب و کتاب جنت پہ بھیج دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا میدان محشر میں، تہجد پڑھنے والے جن کا عہد اللہ پر ہے، وعدہ رب پر ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ حدیث پاک میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تھوڑے ہوں گے، کاش اور لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں، ہم بھی تہجد پڑھنے والے بن جائیں، تو ان سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا سوال جواب، انہیں سیدھا جنت کا حکم ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کرے ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ تہجد پڑھیں، اشراق و چاش، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کریں۔ ایک تو آپ کو ثواب ملنا ہے 2 حج اور 2 عمرے کا، اعتکاف کرنے والے آپ سب کو 2 حج اور 2 عمرے کا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ روزانہ بھی حج عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہیں بیٹھ جائیں جہاں نماز فجر پڑھی ہے، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ سورج جب نکل جائے اس کے 20 سے 25 منٹ بعد وہاں پر آپ اشراق 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز نفل چاش پڑھنی ہے، یہی نیت کرنی ہے، اور ویسے پڑھنی ہے جیسے عام نفل پڑھتے ہیں، تو سبحانک اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ، اس کے بعد کوئی سی بھی سورت جو آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اشراق کی نماز پڑھ لی۔ چاش کی نماز بھی ہے تو اس کی فضیلتیں برکتیں بھی بڑی ہیں۔ ہر انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور جو کوئی چاش کی نماز پڑھتا ہے، ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ گویا اس نے اپنے 360 جوڑوں کا آج کا صدقہ ادا کر دیا ہے۔ 360 روپے اگر کسی کو کہے نا روزانہ صدقہ دو تو شاید اس پہ بھاری گزرے، لیکن اگر وہ چاش کی نماز پڑھ لے گا تو اس نے صدقہ ادا کر دیا، آج کے دن اس کے سارے جوڑ انشاءاللہ سلامت رہیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جوڑوں میں درد رہتا ہے، ان کے لیے بھی بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ جوڑوں کا درد کیسے دور ہوگا کہ آپ روزانہ چاش کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے جوڑوں کا درد دور نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ آپ صدقہ ادا کریں گے۔ تو ایک اور بھی اس کا چاش کی اور بھی برکتیں ہیں۔ آپ مدنی پنشورہ اپنے پاس رکھیں، جو خواتین گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں، مدنی پنشورہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جو اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، یہ اگر آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس سے آپ کو اور بہت سی کتابیں مل جائیں گی۔ یہاں پر مدنی پنشورہ لکھیں گے تب بھی آپ کو مل جائے گا، اپلوڈ کر لیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر آپ کو طاق رات کے نوافل بھی مل جائیں گے، کیا کیا نوافل پڑھنے ہیں۔ میں صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بھی بتانے لگا ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نوافل ہیں، وہ آپ طاق راتوں میں پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ چیز آگے شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ آگے عمل بتائیں گے، جو عمل کرے گا قیامت تک کرتا رہے گا، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک ثواب جاریہ کا کام بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب یہ عرض کرنے لگا تھا کہ چاش کی نماز کے اندر جو کوئی بزرگ فرماتے ہیں چاش کی نماز ایسی نماز ہے، جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں رزق میں برکت کے وہ سب اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑھ کر کئی اولیاء کرام کے قول ہے، فرمایا سب سے بڑھ کر جو ہم نے رزق میں برکت دیکھی ہے وہ چاش کی نماز میں دیکھی ہے۔ چاش کی نماز میں اتنی رزق کی برکت ہے، اور اگر آخری سجدے کے اندر یا وہاب 100 بار پڑھا جائے چاش کی نماز میں تو انشاءاللہ العزیز اس بندے کے رزق حلال میں خوب برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔
یہ اولیاء کرام نے بتایا ہے۔ اچھا اوابین پہ آ جائیں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل بھی پڑھیں آپ۔ اوابین کے نوافل یہ ہیں کہ 2 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں، یا 6 رکعت نماز ایک ساتھ نیت کریں، 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت نماز ایک ساتھ آپ نیت کر لیں، سنتیں بھی ہو جائیں گی، نفل بھی ہو جائیں گے، اوابین بھی ہو جائے گی۔ اوابین پڑھنے والے کی اللہ نے قیامت کے دن جنت میں اس کے سرخ یاقوت کا محل بنائے گا جو اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اوابین توبہ کرنے والوں کی نماز ہے، نماز مغرب کے بعد یہ پڑھیں، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، فرض پڑھنے کے بعد اور اوابین کے درمیان۔ 6 رکعت تمام نفل پڑھیں، اور 2 کے بعد اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پوری اتحیات پوری پڑھنی ہے، یعنی کہ اس کے اندر درود پاک بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، اور پھر کھڑے ہو کر دعا شروع سے پڑھیں، سبحانک اللہ سے پڑھیں ہر 2 رکعت کے بعد۔ یہ اس کا طریقہ ہے، آخر میں سلام پھیر دیں تو اوابین کی نماز ہو گئی۔ صلاۃ التوبہ بتائیے، اوابین بتائیے، اشراق و چاش بتائیے، سب کا ٹائم بتایا ہے۔ ہاں تلاوت قرآن بتائی، لیکن اس کا احتیاط میں نے کچھ نہیں بتائی۔ وہ کیا ہے کہ کوئی بھی عمل آپ اس لیے نہ کریں کہ میں اس سے جن کو سورہ جن پڑھ لیا اپنے خاص مقدار میں کہ میں جن کو قبضے میں کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی اور صورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے نہیں، اس کی کچھ اور شرائط ہوتی ہیں، وہ اس کی پابندیاں ہوتی ہیں، وہ اس طور پہ اگر کریں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، کوئی فضیلت کی نیت سے پڑھیں گے، تو جتنا قرآن پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ آرام سکون سے پڑھیں۔ سورہ اخلاص 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں روزانہ، 1000 بار بسم اللہ پڑھنے والے کو 1000 بار بسم اللہ روزانہ پڑھنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کو اللہ اتنا قرب عطا فرماتا ہے گویا اس کو نورانی فرشتے نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 بار پڑھنے والے، اس میں اعظم ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ یہ پڑھیں اعتکاف کے اندر 1000 بار بسم اللہ۔ اور یا مغنی 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس کے پڑھنے والے کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اس کے پڑھنے والے کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اور سورہ مزمل پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں ایسا پیار کریں سورہ مزمل سے، ایسا پیار کریں کہ بس سورہ مزمل آپ کے لبوں پہ جاری ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، رات کو پڑھیں، روزانہ 11 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان پڑھیں، فرض کے بعد 2 بار پڑھیں، ظہر کے بعد 2 بار پڑھیں، عصر کے بعد 2 بار پڑھیں، مغرب بعد 2 بار پڑھیں، عشاء کے بعد 2 بار پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری بھی غنا کا عطا فرمائے گا، باطنی بھی غنا عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ نیک اعمال ہے۔ اب آخر میں صلاۃ و تسبیح کا طریقہ عرض کرنے لگا ہوں۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا درود بھی بہت سارے ہیں، درود تنجینا ہے، درود تاج ہے، یہ سارے درود آپ جو میں نے آپ کو مدنی پنچورہ کتاب بتائی ہے وہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر سارے یہ آپ کو مل جائیں گے، اور نوافل بھی سارے مل جائیں گے۔ اچھا مکروہ وقت بتانے لگا تھا، وہ رہ گیا نوافل۔ اور مکروہ وقت کے اندر سجدہ نہیں کر سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ مکروہ وقت کون سا ہے؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، سورج جیسے ہی نکل رہا ہو وہاں سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ 20 منٹ جو ہیں یہ مکروہ وقت ہے۔ اس میں تلاوت نہ کریں، صرف اور صرف ذکر و اذکار کریں۔ سجدہ تلاوت بھی، ظاہر تلاوت نہیں کریں گے تو سجدہ تلاوت بھی نہیں ہوگا، اس دوران تلاوت بھی نہ کریں۔ اور زور کا جو وقت ہے اس سے پہلے، زور کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، ہر روز کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ٹائم پریئر دعوت اسلامی، یہ پلے سٹور سے ایپ سٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کے اندر روزانہ کا جو آپ کی جگہ کا مکروہ وقت ہوگا وہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کس وقت مکروہ وقت ہے، آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، اس دوران آپ سجدہ اور تلاوت نہ کریں۔ اور تیسرا مکروہ وقت کون سا ہے؟ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، جب سورج لال ہو جاتا ہے نا زرد، وہ مکروہ وقت ہے، اس دوران تلاوت قرآن بھی نہ کریں، نہ کوئی نماز پڑھیں۔ ایک اور بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، سارے اعتکاف والے بھی سن رہے ہیں کہ اعتکاف کے اندر اپنی قضاء عمری کریں۔ جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ قضاء عمری کریں۔ مختصر قضاء عمری کا طریقہ بھی بتا دوں، جیسے آپ نے نیت کی جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی، اے اللہ میں وہی نماز فرض پڑھ رہا ہوں، فرض ادا کرنے ہیں، ظہر کے بھی 4 فرض ہیں، عصر کے بھی، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء بھی پڑھنی ہے، وتر بھی ادا کرنے ہیں قضاء کے اندر، اللہ اکبر کرنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی ایک آیت پڑھنی ہے،
یا 3 آیتیں پڑھنی ہے یا 1 آیت پڑھنی ہے؟ کاٹ دیں 1 آیت پڑھنی ہے. کنٹینیو ہو رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہے ہیں, سیکنڈ چل رہے اوپر. ہاں, تو اب آپ نے جو فرض نماز پڑھنی ہے تو وہ فرض نماز کیا ہے کہ اس کے اندر 1 مرتبہ سجدہ کیا نا, 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدہ ہو گیا آپ کا, بیٹھ گئے. اتحیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد, کتنا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی, سلام پھیر دیں, آپ کی نماز ہو گئی. وتر کے اندر کیا کرنا ہے؟ سارا ویسے پڑھنا ہے جیسے ابھی میں نے بتایا ہے. جو دعا قنوت ہے اس کی جگہ کہنا ہے اللہم اغفر لی, اور آپ جب آخر میں اتحیات اور سارا بتا دیا. اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی قضاء عمری بھی آپ آرام سے ادا کریں گے. اور جو کوئی اس حال کے اندر فوت ہو گیا, قضاء عمری ادا کر رہا تھا, میرے آقا حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے امید ہے تو اس حال میں اٹھے گا کہ اللہ اس کا عذر قبول فرمائے گا, اس کے اوپر ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. تو یہ آپ معمول بنا لیں اپنی زندگی کا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و تسبیح کا طریقہ ادا کرنے لگا تھا 4 رکعت, اس کی برکت سے اللہ کریم سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. صغیرہ سارے گناہوں کو, بھولے سے, جان بوجھ کے, چھپے سے, ظاہر سے جو گناہ ہوئے, اللہ کریم سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. صلاۃ و تسبیح, جو تسبیح ادا کی پڑھی جاتی ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ہے اس کی تسبیح. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, 4 رکعت نماز آپ نیت کریں گے صلاۃ و تسبیح واسطے اللہ کے, اللہ پیچھے امام کے ہوں گے تو کہیں گے اللہ اکبر, پیچھے امام کے اکیلے ہیں تو کہیں گے اللہ اکبر, اور ادا کرنے اب اللہ اکبر کہیں گے اور سبحانک اللہ پڑھیں گے. اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, اور اس کے بعد قرات کرنی ہے. اگر امام کے پیچھے ہے تو امام قرات کرے گا, آپ خاموش رہیں گے. اس کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اور اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اب یہاں پر بھی 10 مرتبہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے, 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو ایسے زور سے دباتے رہیں گے تو آپ کی تسبیح گنتی میں آتی رہے گی. اچھا, رکوع میں گئے وہاں بھی 10 مرتبہ سمی اللہ 10 مرتبہ, سجدے میں گئے 10 مرتبہ, سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم. اور اس کے بعد پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے 10 مرتبہ, پھر سجدے میں گئے 10 مرتبہ. اتحیات جو ہیں دونوں اتحیات ہے, بیچ والی اور آخر والی, وہاں تسبیح نہیں پڑھنی, وہاں اتحیات پڑھنی ہے, درود پاک پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آخر میں دعا پڑھنی ہے. پھر کھڑے ہو جانا ہے, جب کھڑے ہوں گے تو سبحانک اللہ سے سٹارٹ کریں گے, اور پھر اب کیا کریں گے کہ 15 مرتبہ آتے ہی کیا کریں گے, ہر رکعت کے شروع میں کتنی مرتبہ ہے؟ 15 مرتبہ, اور باقی سب جگہ پر 10 مرتبہ ہے. آخر میں اتحیات میں سلام پھیر دیں گے تو آپ کی صلاۃ و تسبیح پوری ادا ہو گئی. بہت سے لوگوں کو صلاۃ تسبیح کا طریقہ نہیں آتا, یہ بھی میں نے عرض کیا ہے. مزید کچھ رہ گیا ہو, ہاں کچھ سیکھنے کا بھی اعتکاف کے اندر کریں. ایسی کتابیں اپنے پاس رکھیں, نماز کے احکام ہے وہ رکھیں, نماز کا طریقہ ہے امیر سنت کی کتاب ہے وہ رکھیں. اچھا, اگر اس سے دل بھر گیا ہے, مفتی قاسم کی ایک کتاب ہے, یہ بھی آپ کو اسی ایپ اسٹور سے مل جائے گی, پلے اسٹور سے, اسی اپلیکیشن سے. وہ کتاب ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ سیرت انبیاء کرام کے واقعات, وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ عزیز وہ بھی مستند آپ کو مل جائیں گے. مزید انشاءاللہ عزیز یہ میں کمنٹ باکس کے اندر ان کتابوں کے میں لنکس بھی بھیج دوں گا تاکہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے اندر آسانی ہو. اس کو آگے شیئر کیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں سیکھنے کو ملیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.